فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستِ غیب قدس سرا ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 پیج نمبر 122 سے۔ یہ ہمارا کم سے کم استدلال ہے، ورنہ روز جزا کا تو یقین پیدا کرنا چاہیے، تردد یا شک، حتیٰ کہ اس سلسلے میں گمان بھی کافی نہیں ہے۔ قیامت عظیم ہے، پیج نمبر 122۔ ہم قیامت کے بارے میں خبر سنتے ہیں اور اسے ایک معمولی بات سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ عالم دنیا جو ہماری نظروں میں بہت بڑی اور اہم چیز ہے، اسے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں محض لہو و لعب اور کھیل قرار دیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 36۔ لیکن قیامت جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، خدا نے اسے خبر عظیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 1۔ بے شک قیامت بہت عظیم ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ تمام اولین و آخرین کی انسانی مخلوق مجتمع ہوگی۔ ایسی عظیم جمعیت کے سب اپنے اعمال کے نتیجے کے بارے میں حیران و پریشان ہوں گے، سب نالہ و فریاد کرتے ہوئے ہوں گے، سوائے معدود سے چند افراد کے جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ عمرو قیامت کے ہول سے خوف زدہ ہو گیا، پیج نمبر 123۔ عمرو بن معدی کرب جو شجاعان عرب میں سے ایک نامور بہادر تھا، اور تاریخ اسلام میں لوگ بہت سی فتوحات کی نسبت اس کی طرف دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جب وہ مشرک تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اگر تو ایمان لائے گا تو فزائے اکبر یعنی خوف قیامت جو سب سے بڑا خوف ہے سے امان میں رہے گا۔ اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فزا و اکبر کیا ہے؟ میں اتنا قوی دل ہوں کہ مجھے کوئی ہول خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، ایسا نہیں ہے جیسا تو نے گمان کیا ہے اور سمجھ رکھا ہے۔ ایک بے حد ہولناک آواز پیدا ہوگی، ایسی خوفناک اور تیز آواز جس کے اثر سے جتنے مردے ہیں سب زندہ ہو جائیں گے اور جتنے زندہ ہیں سب مر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا نہ چاہے کہ وہ مریں۔ پھر ایک گرج دار آواز پیدا ہوگی جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ پڑے گا، سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پراگندہ ہو جائیں گے، بس کوئی ذی روح نہ ہوگا مگر یہ کہ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا ہوگا، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور سب کو صرف اپنی اپنی فکر ہوگی، سوائے ان افراد کے جنہیں خدا چاہے گا کہ وہ حیران و پریشان نہ ہوں اور انہیں صرف اپنی فکر نہ ہو۔ اے عمرو، تمہارا خیال کہاں ہے؟ خلاصہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے خوفناک حالات اس طرح بیان فرمائے کہ عمرو کا سارا جسم کانپ اٹھا اور عرض کرنے لگا، ایسے ہولناک دن کے لیے کیا تدبیر کروں جو درپیش ہونے والا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ پس عمرو اسی مجلس میں ماں اپنی قوم کے مسلمان ہوا۔ کافر کے پاؤں کے نیچے آتشی زمین، پیج نمبر 124۔ اس دن آدمی جدھر بھی نظر اٹھائے گا ادھر سے اسباب وحشت دکھائی دیں گے، زمین کی حالت بالکل بدل جائے گی، اور علاوہ ان امور کے جن کا تذکرہ ہم نے کیا،
قیامت کی زمین بھی سمجھدار اور بافہم و شعور ہو جائے اور زندہ ہوگی۔ چنانچہ مومن کے پاؤں کے نیچے ساکن سفید اور سمجھدار ہوگی، لیکن وہی زمین کافر کے پاؤں کے نیچے شعلہ ور آگ کا ایک ٹکڑا ہوگی۔ وہاں کوئی درخت، پہاڑ یا کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں دکھائی دے گا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سب بشری ہوں گے مگر ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں سب یکساں ہیں، ان کی شکلیں ایک طرح کی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر ایک کے عقائد و اعمال کے لحاظ سے ان کی شکلیں مختلف ہوں گی۔ میدان محشر میں مختلف شکلیں، پیج نمبر 124۔ سورہ نبا آیت نمبر 18۔ ترجمہ: جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوگے۔ تفسیر: مجموع البیان میں مروی ہے کہ معاذ نے مذکورہ بالا آیات کے معنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، تم نے ایک بڑی اہم بات دریافت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشک آلود ہو گئیں۔ پھر فرمایا: قیامت کے روز میری امت 10 قسموں پر منقسم ہوگی۔ خداوند عالم ان 10 قسموں کو مسلمانوں کے زمرے سے قطعاً علیحدہ کر دے گا، ان کی شکلوں صورتوں کو تبدیل کر دے گا۔ کچھ بندروں کی شکل میں ہوں گے، کچھ سور کی شکل میں، کچھ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ اندھے، کچھ بہرے اور گونگے ہوں گے۔ ایک گروہ میدان محشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اپنی زبانوں کو چبا رہا ہوگا، ان کے منہ سے گندگی بہتی ہوگی جس کی بدبو سے اہل محشر پریشان ہوں گے۔ ایک گروہ الٹا یعنی پاؤں اوپر اور سر نیچے وارد میدان محشر ہوگا اور اسی حالت میں اس گروہ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک گروہ آگ کی شاخوں میں لٹکا ہوا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کی بدبو مردار سے بھی بدتر ہوگی۔ ایک جماعت قطران کے جبے پہنے ہوئے ہوگی جو ان کی جلدوں پر چپکے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ چغل خوروں، سود خوروں اور حرام خوروں کا حشر، پیج نمبر 125۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ جو بندروں کی شکل میں محشور ہوں گے، وہ نمام یعنی چغل خور، یعنی وہ لوگ جو 2 آدمیوں کے درمیان رخنہ اندازی کرتے ہیں اور دونوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے لڑا دیتے ہیں۔ وہ گروہ جو خنزیر کی شکل میں محشور ہوگا، وہ حرام کھانے والے لوگ ہیں جو مثلاً تجارت میں کم فروشی کرتے ہیں، یعنی جتنا پورا ہونا چاہیے اس سے کم ناپتے اور تولتے ہیں۔ معاملے میں غش یعنی دھوکہ اور ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصباً اور سلین کھاتے ہیں۔ لوگ جو سر کے بل محشور ہوں گے وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو چبائیں گے اور ان کے منہ سے گندگی بہہ رہی ہوگی وہ بے عمل علماء ہوں گے۔ ہر وہ عالم جس کا کردار اس کی گفتار کے خلاف ہوگا، وعظ و نصیحت تو خوب کرتا ہو مگر عمل میں کورا ہو، دوسرے لوگ اس کی بات اور نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوں مگر خود وہ بدبخت اور بے عمل ہو۔ ایسے علماء اپنی زبانوں کو چبائیں گے اور کف حسرت و افسوس ملیں گے مگر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہمسائے کو ستانے والے، ظالم حاکم اور خود پسند یعنی مغرور اور گھمنڈی، پیج نمبر 126۔ وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے وارد محشر ہوں گے وہ ہمسائے یعنی پڑوسی کو اذیت دینے والے اور ستانے والے ہیں۔ جو لوگ اندھے وارد میدان محشر ہوں گے وہ ظالم و جابر حکمران ہیں جو ناحق فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو گونگے اور بہرے محشور ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود پسند اور گھمنڈی ہیں، یعنی اپنے کو سب سے بہتر اور افضل سمجھنے والے۔ وہ گروہ جو آگ کی شاخوں میں لٹکا ہوا ہوگا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سلاطین و حکام سے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف و زحمت میں مبتلا ہونے کا سبب بنتے ہیں اور ان کی ایذا رسانی کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ وہ گروہ جو مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا وہ لوگ ہیں جو حرام طریقے سے شہوتوں اور لذتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور ان کے مال میں جو خدا بندی واجب حق ہے نہیں دیتے۔
وہ گروہ جو آتشی جبے پہنے ہوئے ہوگا وہ فخر و تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی دونوں آنکھوں میں آتشیں سلاخیں ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھرپور نگاہیں محرمات اور نامحرموں پر ڈالتے ہیں۔ میدان محشر میں گناہ گار لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ پیج نمبر 127۔ جناب محدث فیض کتاب عین الیقین میں اس طرح نقل فرماتے ہیں، جس دن شراب خوار میدان حشر میں وارد ہوگا تو اس کی گردن میں شراب کی بوتلیں لٹکی ہوں گی اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چپکا ہوا ہوگا۔ اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوگی جو ہر مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ تمام اہل محشر اسے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں شراب خوار تھا، اور جو شخص اس کے پاس سے گزرے گا اس پر لعنت کرتا جائے گا۔ وہ لوگ جو گانے بجانے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں ستار و تنبور وغیرہ چپکے ہوئے ہوں گے اور ان کے سروں سے یہ آلات غنا ٹکراتے رہیں گے۔ اس روز ہر شخص کے قیافہ اور علامت سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا گناہ گار تھا، کس طرح اپنی اپنی بد شکلوں میں چلیں پھریں گے۔ پیج نمبر 127۔ اسی کتاب میں یہ بھی منقول ہے کہ ترجمہ یعنی کچھ لوگ ایسی شکل و صورتوں میں محشور ہوں گے جن کے مقابلے میں بندروں اور خنزیروں کی شکلیں حسین ہوں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگ قیامت کے روز 3 طرح سے محشور ہوں گے، بعض سوار، بعض پیادہ اور بعض اپنے چہروں کے بل۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے چہروں کے بل کیوں کر چلیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی خدا جس نے دنیا میں ان کے ہاتھ پاؤں کے ذریعے چلایا تھا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہیں چہروں یا سروں کے بل چلائے۔ دل گلے میں پھنس جائیں گے۔ پیج نمبر 128۔ ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں روز قیامت سے ڈرائیے جو بہت عظیم ہے اور قریب ہے، اور اس دن لوگوں کے دل ان کے گلے کے نزدیک ڈر کے مارے آ جائیں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 18۔ چونکہ اس دن کے ہول و خوف و ہراس سے دل اپنی جگہ سے اچھل پڑیں گے اور گلوں میں آ کر پھنس جائیں گے، نہ تو اپنی جگہوں پر واپس جائیں گے تاکہ راحت ملے اور نہ باہر نکل پڑیں گے تاکہ زندگی سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اس دن لوگوں کے دل رنج و غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ دل اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور گلے میں پھنس کر سانس کا راستہ روک دے گا۔ یہ قرآنی نص ہے۔ خداوند عالم نے بار بار ایسے دن کے ہول و خوف کی خبر دی ہے کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا اور منہ چھپائے گا، اور انسان اپنے ماں باپ سے گریز کرے گا، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 36۔ اس آیت شریفہ میں خداوند عالم نے اس دن آدمی کی وحشت زدگی اور خوف و ہراس کی حالت بیان فرمائی ہے کہ ہول و خوف کی شدت کی وجہ سے قوی ترین انسانی تعلقات یعنی بیوی بچے، ماں باپ اور بہن بھائی کے تعلقات بھی اس دن ٹوٹ جائیں گے، اور ہر شخص خود اپنے اعمال کے نتیجے میں نفسا نفسی کے عالم میں اور اپنی اپنی فکر میں اس طرح مشغول و گرفتار ہوگا کہ دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کی اسے فرصت ہی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے گریز کرے گا۔ نیز گریز کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیں۔ سانسیں گلے میں آ کر پھنس جائیں گی اور اتنی بڑی اس جماعت کی کوئی آواز سوائے بھن بھناہٹ کے سنائی نہیں دے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108۔ ترجمہ، اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح گھگیا جائیں گی کہ بھن بھناہٹ کے سوا کچھ نہیں سنائی دے گا۔ وہ خوش قسمت لوگ جو قیامت کے خوف سے امان میں ہوں گے۔ پیج نمبر 129۔ چند گروہ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس ہول عظیم سے امان میں ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے حالت اسلام میں بال سفید کیے ہوں، ان کی توقیر و تعظیم کرنا
فضائے اکبر سے امان کا باعث ہوگا۔ اگر وہ لوگ ضعیف ماں باپ ہوں تو ان کا احترام و اکرام مزید ان کا باعث ہوگا۔ دوسرے مصیبت میں گرفتار لوگوں کی فریاد رسی کرنے والا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ روز قیامت اس کی فریاد رسی فرمائے گا جس طرح اس نے دنیا میں کسی مظلوم کی فریاد رسی کی تھی، مثلاً کسی گرے ہوئے شخص کو اٹھایا تھا یا کسی رنجیدہ اور غم زدہ کے ہم و غم کو دور کرنے کے لیے کوئی چارہ و تدبیر عمل میں لایا وغیرہ۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 360۔ مسجد قیامت میں سفینہ نجات ہوگی، پیج نمبر 129۔ وہ مسجد بھی جس سے انسان علاقہ مند رہا ہو اور اس میں برابر آمد و رفت رکھتا ہو اور نمازیں بجا لاتا رہا ہو، اس مسجد کو بروز قیامت قجادہ کی شکل میں اس شخص کی قبر پر لائیں گے اور اس شخص کو اس پر سوار کریں گے اور اسے بہشت میں لے جا کر اتار دیں گے۔ روایت میں وارد ہے کہ مومن پوچھے گا پل صراط کہاں ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تیری سواری کے نیچے سے گزر گیا۔ وہ پوچھے گا یہ سواری کیسی ہے؟ جواب ملے گا یہاں مسجدوں کی بدلی ہوئی شکل ہے جن سے تو دنیا میں دلچسپی رکھتا تھا اور ان میں نماز پڑھتا تھا۔ بے شک مسجد خانہ خدا ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کے اکرام و احترام میں ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ معظمہ میں یا اس کے راستے میں مرنا، پیج نمبر 130۔ ان لوگوں میں سے جو خوف و ہول قیامت سے محفوظ و مامون رہیں گے وہ لوگ بھی ہیں جو مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں وفات پائیں یا وہاں دفن کیے جائیں۔ اسی طرح وہ اشخاص بھی جو مکہ معظمہ جاتے ہوئے وہاں سے واپسی پر راستے میں وفات پا جائیں۔ دوسرے وہ لوگ جو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے وہ اشخاص ہیں جو اپنے نفس کو دشمن رکھتے تھے نہ کہ لوگوں کو۔ بظاہر جملہ حدیث ترجمہ کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور زندگی گزارنے میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے امید و توقع کے خلاف کوئی ایسا امر دیکھے جو اس کی نظر میں برا ہو تو بجائے اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے کے خود اپنے ہی نفس کو دشمن سمجھے، اپنے ہی عتاب و سرزنش کرے کہ اس شخص سے ایسی توقع کیوں رکھی تھی اور کیوں اپنے ہی قطعی و واقعی عیوب کا مشاہدہ نہیں کرتا اور دوسرے کے جزئی عیب کو جو صحت پر محمول ہونے کے قابل ہے دیکھتا ہے۔ ترجمہ صرف خلق خدا ہی کے سارے عیوب پر نظر رکھنا مروت و مردانگی نہیں ہے، کبھی گریبان میں منہ ڈال کر اپنے کو بھی دیکھو تو معلوم ہوگا کہ تم خود اثر تپا گناہ ہو۔ غضب اور شہوت کی حالت میں بردباری، پیج نمبر 130۔ تیسرے وہ افراد جنہیں مامون و محفوظ رہنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو غضب کی حالت میں باوجود اس کے اظہار غضب کر سکتے ہوں اور اس کے نتیجے میں کوئی نازیبا حرکت کر سکتے ہوں، لیکن خدا کو یاد کر کے اپنے کو نازیبا حرکت سے روک لیں، غصے کو پی جائیں اور بردباری اختیار کر لیں۔ ہول قیامت سے امان میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی اور گناہ کے موقع پر آبرو جانے یا مال تلف ہو جانے کے خوف سے نہیں بلکہ محض خوف خدا کے پیش نظر اس گناہ سے باز آ جائیں۔ بعض اموات کے متعلق اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن اپنا ہاتھ اس کی قبر پر رکھے اور 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ میت بھی قیامت کے خوف و ہول سے امان میں رہتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت امن حقیقی کی ضمانت ہے، پیج نمبر 131۔ فضائے اکبر سے امان میں رہنے کا موجب مطلق اور سبب حقیقی جس کے رکھنے والوں کو کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا، ولایت و محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قرآن میں حسنہ یعنی سب سے بڑی نیکی جس کے مقابلے میں بلکہ جس سے بہتر اور برتر کوئی حسنہ نہیں ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و محبت ہے۔ یہ جس کے دل میں بھی ہوگی وہ روز قیامت کے ہول سے دور رہے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 تا 103۔ ترجمہ بے شک جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سب سے بڑی نیکی ہوگی
وہ جہنم سے دور ہی رہیں گے کہ یہ لوگ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من پسند نعمتوں میں رہیں گے۔ ان کو قیامت کا بڑا خوف بھی دہشت زدہ و ہراساں نہیں کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، تم اور تمہارے شیعہ فضا اکبر سے امان میں ہوں گے اور یہ مذکورہ تمہارے ہی بارے میں ہے۔ حسنائے مطلق ولایت علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہے، پیج نمبر 132۔ اسی طرح حسنہ جو حسنائے متعلقہ ہے، علی اور آل علی کی ولایت و محبت ہے، اور قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو شخص حسنہ کے ساتھ آئے گا اس کو بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس روز کے ہول و خوف سے امان میں ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 89۔ ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا کہیں اس سے بہتر ہے اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ تفاسیر عامہ جیسے تفسیر کشاف زامحشری اور تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر سالبی اور تفسیر روح البیان وغیرہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی و محبت کے ساتھ مرے گا وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے پاک جائے گا، قبر سے جب مابعوث ہوگا تو خوش دلی کے ساتھ وارد محشر ہوگا، نہ تو اسے قیامت کا ہول و خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ اس کے واسطے بہشت آراستہ کی جائے گی جس طرح دلہن کے لیے حجلۂ عروسی سجایا جاتا ہے۔ آخری روایت تک جو مفصل ہے، اور میرا مقصد روایت کا یہی حصہ پیش کرنا تھا کہ دوستان علی علیہ السلام ہول قیامت سے امان میں ہوں گے۔ حفظ ما تقدم یا آئندہ کے لیے مکمل تیاری، پیج نمبر 133۔ یاد دہانی کا مقصد یاد رکھنا ہے اور غرض یہ ہے کہ ان آیات مقدسہ کی برکت سے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے لیے اپنے کو آمادہ و تیار کرنے اور تیار رہنے کا شوق پیدا ہو۔ عاقبت کے یہ تمام خوف و ہول جن کی کیفیت آپ نے پڑھی، ان سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیجیے۔ مثلاً یہی 3-4 موضوع جو قیامت کے ہول و ہراس سے بچنے کی تدبیر و چارے کے طور پر بیان ہوئے، انہی کو بروئے کار لانے کی فکر و کوشش کریں۔ مستقبل کی درستی، بہتری اور خوشحالی کے عنوان سے حرص و عزم گرفتاری، پیج نمبر 133۔ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح و درست ہے اور عاقلانہ بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کی تطبیق غلط طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کیا عاقبت کے لیے تیاری اور اس کے خطرات سے محفوظ رہنے کا طریقہ بینک میں رقم پس انداز کرنا ہے؟ کیا 50 سال کی عمر، وہ بھی یقینی نہیں بلکہ امکانی و احتمالی، اسی لائق ہے کہ انسان اپنی عمر عزیز اور اپنے قیمتی وقت کو محض مال جمع کرنے میں تلف کرے اور پھر اسے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائے؟ یہ محض جہالت و نادانی ہے۔ کیا آئندہ کسی کے مادی طور پر بھوکا رہنے کا اندیشہ ہے، جس کے لیے حرص میں پڑ کر خوب مال کو جمع کرتا ہے اور اس طرح اپنی عاقبت سدھارنے کا سامان کرتا ہے؟ آپ کو اپنی عمر میں کتنے ایسے افراد کا پتہ و سراغ ملا ہے جو بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوں؟ ہاں، اس صورت میں البتہ جبکہ خدا نہ خواستہ کہیں قحط پڑ جائے تو یہ چیز البتہ موت کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے جو مقدر ہو چکا ہے، لیکن عام حالات میں اس دنیا کے اندر کسی انسان کا مستقبل خطرے میں نہیں ہے، چاہے کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ خداوند متعال نے رزق کی ضمانت دی ہے بلکہ قسم کھائی ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22-23۔ ترجمہ: اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ بالکل سچ ہے۔ وہ ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے اور دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو۔
لیکن آخرت کے لیے حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے، شوق بھی دلایا ہے اور تحدید بھی کی ہے کہ لازماً چاہیے کہ اس جگہ کے لیے جو جائے خطر ہے بلکہ تمام خطرات وہی ہیں، فکر کی جائے، انسان صحیح و کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ بالکل خالی ہاتھ میدان محشر میں وارد ہو۔ حقیقتاً بچت کا کھاتا خدا کے ہاں ہے، پیج نمبر 134۔ ہم سبھی کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر واقعی ہم خدا کو کریم جانتے اور مانتے ہیں تو پھر دنیاوی امور میں اسے کیوں کریم نہیں مانتے؟ دنیاوی امور میں اور خصوصاً روزی کے مسئلے میں اتنی تک و دو کیوں کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کہ خدا کریم ہے ہم سچائی و حقیقت کی روح سے نہیں کہتے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مستقبل کا مکمل انتظام کریں تو اپنا بچت کھاتا اپنے پروردگار کے ہاں کھولیں۔ یہ عبادتیں اور انفاق، غربا اور مساکین پروری، صدقات و خیرات سب آپ کی بچت ہے جو وہاں جمع ہوتی ہے، اور خداوند کریم بہتر طور سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور فردائے قیامت بلکہ اسی دنیا میں بھی بہترین عوض اور جزا عطا فرماتا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 ترجمہ: اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ یعنی میرے بندوں کو مستقبل کے عواقب و انجام سے ڈراؤ۔ اب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سختی اور پریشانی اور خطرات سے پر ایک دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے۔ اسرافیل سور پھونکیں گے، پیج نمبر 135۔ جس وقت مشیت ایزی ہوگی کہ قیامت آئے تو سب سے پہلے بات جو وقوع پذیر ہوگی وہ نفع سور ہے، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 68۔ آیات قرآنی اور اخبار و احادیث سے اس طرح استفادہ ہوتا ہے کہ نفع سور ہوں گے، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اولین و آخرین سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کے متعلق خدا کی مشیت یہ ہو کہ وہ نہ مریں۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت سب اولین و آخرین زندہ ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی اور سب کے سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ 4 مقرب فرشتے اور ہر ایک کی ذمہ داری، پیج نمبر 136۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے 4 مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں، جن میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ جبرائیل کے ذمہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام کے پاس وحی پہنچانا ہے۔ میکائیل کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ عزرائیل قبض ارواح پر مامور ہیں اور اسرافیل کا کام قیام قیامت کے وقت شروع ہوگا۔ وہ سور ہاتھ میں لیے ہمیشہ تیار اور حکم پروردگار کے منتظر ہیں، جیسا کہ روایات میں ہے۔ جس وقت خداوند متعال انہیں حکم دے گا آسمان سے زمین پر آئیں گے اور اپنا کام انجام دیں گے۔ قیامت کے تصور سے آسمانوں میں غلغلہ اور چیخو پکار، پیج نمبر 136۔ جو ہی اسرافیل آسمان سے چلیں گے تو آسمان والے کانپ اٹھیں گے، اور جب وہ زمین پر پہنچ جائیں گے تو بیت المقدس میں پہنچ کر خانہ کعبہ کی محاذات یعنی مقابل کھڑے ہو کر سور میں یہ آواز دیں گے، ترجمہ: تم سب مر جاؤ، پھر تو کوئی متنفس ایسا نہیں بچے گا جس کی سانس کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ روایات میں وارد ہے کہ بہت سے لوگ بازاروں میں لین دین میں مصروف ہوں گے، وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گے، کسی کو وصیت کرنے یا گھر واپس جانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 50، ترجمہ: پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے بال بچوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ آسمان والوں کی طرف سور پھونکیں،
وہ پھونکیں گے تو آسمانوں میں کوئی ذی روح نہ ہوگا مگر یہ کہ اسی دم موت کی آغوش میں پہنچ جائے گا۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ تم بھی مر جاؤ، وہ بیچارے بھی رخصت ہو جائیں گے۔ باقی رہے گی صرف ذات خدا اور بس۔ پیج نمبر 137، سورہ مومن آیت نمبر 16۔ اس وقت ندائے قہر الہی بلند ہوگی، اے سرکشوں اور گردن کشوں، اے متکبروں جو میں کا نعرہ لگاتے رہتے تھے، کہاں ہو؟ بتاؤ آج حکومت و سلطنت متعلقہ کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر آواز آئے گی، آج حکومت صرف اللہ کی ہے جو واحد و قہار ہے۔ پہلے سور کے نفخہ کے بعد ایک مدت گزرے گی، پھر زندہ کرنے والے نفخہ کی آواز بلند ہوگی اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔